بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے، تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، خوبصورت ہے وہ شخص جو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جسے اللہ ایسی سوچ عطا کرے۔ عبادت اور محبت میں اگر ملاوٹ کر دی جائے تو یہ قبولیت کے مقام تک نہیں پہنچ پاتے۔ دل دکھانے کے بعد بھی جو اب سے شکایت نہ کر سکے، یقین کیجئے اس شخص سے زیادہ محبت اب کو کوئی نہیں کر سکتا۔ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا سمجھدار لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ بہترین دوست وہ ہے جو تمہیں اس وقت پسند کرے جب تم کچھ بھی نہ ہو۔ مخلص لوگ بدنیت نہیں ہوتے اور بدنیت لوگ مخلص نہیں ہوتے۔ ہماری زندگی میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہنستے بھی ہمارے ساتھ ہیں اور دستے بھی ہمیں ہی ہیں۔ جس کی عزت کرو وہ مجبور سمجھتا ہے اور جس سے محبت کرو وہ بے وقوف سمجھتا ہے۔ زندگی گزر رہی ہے امتحانوں کے دور سے، ایک زخم بھرتا نہیں اور دوسرا تیار کر دیتے ہیں لوگ۔ جو عورت اپنے شوہر کی برائی کرتی ہے وہ اپنی کم عقلی میں اپنی عزت کو خود گنوا بیٹھتی ہے۔ کھلا ظرف رکھنے والی عورتیں اپنے شوہر کو شہزادہ بنا کر خود کو شہزادی بنا لیتی ہیں۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس بے نقاب ہو جاتے ہیں، اور جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ ان سے دوبارہ رنگنے کے بجائے کنارہ کر لیں۔ حقیقت سے سامنا ہوا تو پتہ چلا کہ لوگ صرف باتوں سے اپنے ہوتے ہیں۔ کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے اچھا ہے کسی عالم کے ساتھ زمین پر بیٹھا جائے۔ بہت عظیم ہے اس شوہر اور بیوی کا رشتہ جو ایک دوسرے کے عیب کو چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ علم وہ نہیں جو تم نے مکتب میں حاصل کیا، بلکہ علم وہ ہے جو تمہارے عمل و کردار سے نظر آئے۔ وقت اور عزت اور اعتماد وہ پرندے ہیں جو ایک بار اڑ جائیں تو پھر واپس نہیں آیا کرتے۔ سوچ اگر خوبصورت ہو تو اللہ تعالیٰ تقدیریں بھی بدل دیتا ہے۔ اس دنیا میں ہر دوست کو ہر راز مت بتاؤ، کیونکہ دوستوں کے بھی دوست ہوتے ہیں۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت کبھی بوجھ نہیں ہوتی۔ جب انسان زندگی کی تلخیوں سے تھکنے لگتا ہے تو آسمان کو الجھی ہوئی نظروں سے تکنے لگتا ہے۔ اگر پردہ کرنا غریب ہونے کی نشانی ہے تو ہمیں اپنی غربت پر فخر رہے گا۔ لوگوں پر جتنا بھی اعتماد ہو اپنے راز اپنے تک محدود رکھیں۔ باپ اولاد کے لیے وہاں تک ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ جب آپ عروج پر ہوتے ہیں تو اپنے دوستوں کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا دوست کون ہے، اور جب آپ زوال پر ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا سچا دوست کون ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر اپنوں والی خوشبو ہوتی ہے۔ دراصل رشتے خون سے نہیں احساس سے ہوتے ہیں۔ ایک لافانی جذبہ انسان کی روح کی گہرائیوں میں چھپا ہوتا ہے اور وہ حسن ہے۔ وہ حسن جو صرف چہرے اور جسم کا نہیں بلکہ نیت اور کردار اور روح کا ہوتا ہے۔ اگر تمہیں دولت مند بننا ہے تو 3 کاموں میں کبھی سستی نہ کرو: خیرات کرنے میں، دوسروں کی مدد کرنے میں، اور مسلسل محنت کرنے میں۔ جو شخص عام لوگوں میں بیٹھ کر خود کو عقل مند اور وائز ظاہر کرے وہ اکثر خود کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر لیتا ہے، کیونکہ وہاں سچ سننے اور کہنے کا ظرف کم ہوتا ہے۔ جو نصیحت سن کر فوراً عمل کرتے ہیں وہی دراصل خوش قسمت ہوتے ہیں، کیونکہ ان پر عمل کا پھل بہت جلد ظاہر ہوتا ہے۔ جہاں محنت کرنے والے بستے ہیں وہاں فاقہ کبھی گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ وہ دروازے کے باہر ضرور کھڑا رہتا ہے مگر اندر آنے کی جرت نہیں کرتا۔ جب انسان میں بلاغت اور فصاحت پیدا ہو جائے تو اس کے ساتھ تکبر بھی جنم لیتا ہے، اور یہی تکبر انسان کو گرا دیتا ہے۔ جب تم کسی کی طرف انگلی اٹھاؤ تو یاد رکھو 3 انگلیاں تمہاری اپنی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے، یعنی سب سے پہلے خود کو درست کرو۔ انسان جب ایک نعمت کے ختم ہونے پر افسوس کرتا ہے
تو بے شمار موجود نعمتوں کی ناشکری کرنے لگتا ہے۔ یہی ناشکری دل کو بے سکون کر دیتی ہے۔ جہاں ایک درد ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرے امتحان کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ زندگی کا سفر آزمائشوں سے ہی پاکیزہ بنتا ہے۔ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ جو دل ہر وقت ہنسی میں ڈوبا رہے وہ احساس کی روشنی سے محروم ہو جاتا ہے۔ سلامتی حاصل کرنی ہو تو خاموشی اختیار کرو، کیونکہ اکثر نقصان زبان سے پیدا ہوتا ہے۔ 6 قسم کے لوگ احسان کا احساس نہیں رکھتے۔ نمبر 1، تعلیم مکمل کرنے والا شاگرد اپنے استاد کا۔ نمبر 2، اہل عیال اولادہ اپنی ماں کا۔ نمبر 3، خواہشات سے سیر شخص اپنے رب کا۔ نمبر 4، عورت کی غرض رکھنے والا اس کی عزت کا۔ نمبر 5، مفاد پرست بندہ اپنے محسن کا۔ نمبر 6، اور صحت پانے والا مریض اپنے طبیب کا۔ یہ دنیا چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو بڑا کر کے دکھاتی ہے، مگر صبر کرنے والا ان سب میں سکون پا لیتا ہے۔ میں نے تنہائی اور کوشش اور عمر بھر کی جستجو کے باوجود زندگی کے اسرار کو مکمل طور پر نہیں سمجھا، مگر اتنا جان لیا کہ انسان جتنا جھکتا ہے اتنا ہی سمجھدار بنتا ہے، اور جتنا سمجھدار بنتا ہے اتنا ہی خاموش ہو جاتا ہے۔ کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کرنے کی جلدی مت کرو، پہلے اس کی باتوں کو خاموشی سے سن لو۔ محبت وہی سچی ہے جو بغیر کسی غرض کے دل سے کی جائے، اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ یہ دنیا وہی قانون نہیں چلاتی جسے تم سمجھتے ہو۔ اللہ کا نظام الگ اور بہترین ہے۔ بے صبری اور بگڑی ہوئی زبان ہر رشتے میں شکایت اور دوری پیدا کرتی ہے۔ جب دنیا سے بیزار ہو جاؤ تو قرآن اٹھاؤ اور دل سے پڑھو، رب تمہیں اپنی طرف کھینچ لے گا۔ اگر تم کسی کی بھلائی کرو تو صلے کی امید بندے سے مت رکھو، صلہ تو اللہ دیتا ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اختلاف پر بےہودگی اور سچ پر بے ادبی عام ہوتی ہے۔ ان سب باتوں سے جتنا دور رہو گے اتنا ہی تمہارا سکون بڑھے گا۔ تنقید کرنی ہو تو نرم لہجے میں کرو، کیونکہ نرم کلام دلوں کو جیت لیتا ہے۔ زندگی کی قدر وہی جانتا ہے جو بغیر کسی چیز کے آیا اور اسی طرح رخصت ہوگا۔ انسان باہر کے حالات بدلتا رہتا ہے، مگر اپنے رویے کو نہ بدلے تو دکھ ختم نہیں ہوتا۔ آج کا انسان اپنے دکھوں میں نہیں، دوسروں کی خوشیوں میں پریشان ہوتا ہے۔ آئینہ اٹھانے سے پہلے خود کو دیکھو، پھر دوسروں کو دکھانے سے پہلے سمجھو۔ تمہیں ملنے والی محبتیں قیمتی اثاثے ہیں، انہیں سنبھال کر رکھو۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی برکت بڑی بڑی پریشانیوں کو کھا جاتی ہے۔ کسی کے بارے میں اچھا سوچنا بھی ایک نیکی ہے، یہ عادت اپنایا کرو۔ دوسروں کی عزت کرنا، ان کا احساس رکھنا، ان پر شفقت کرنا، یہ سب ادھار ہیں جو واپس ضرور ملتی ہے۔ قدرت کا قانون اٹل ہے، اجر دیر سے مل سکتا ہے مگر کلی طور پر ملتا ہے۔ انسان کا فرض ہے کوشش کرنا، کامیابی کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا سوچو اور اچھا بولو، بدگمانی اور بدزبانی گھر کے مال کو شک میں ڈال دیتی ہے۔ یہ خاک جس میں تم رہتے ہو، اسی خاک سے ہدایت طلب کرو پہلے کہ تم اسی میں مل جاؤ۔ سچی مخلصی سے کھایا ہوا رزق کبھی خسارہ میں نہیں جاتا۔ کسی کو دھوکہ دینا آسان لگے مگر اللہ کے علم سے تم چھپ نہیں سکتے۔ ہر بچھڑنا ہمارے اندر کسی احساس کو مدفون کر دیتا ہے، یقین اور اعتماد، دوستی اور خوشی۔ کسی کو کامل مت سمجھو، ادھورے پن کے ساتھ قبول کرنے والا سب سے بہترین دوست ہوتا ہے۔ چاند کا عکس ندی میں بہتا ہے مگر اس کا حصہ نہیں بنتا، ایسے ہی نیک انسان دنیا میں رہ کر دنیا کا حصہ نہیں بنتا۔ جتنا مخلص ہوگے اتنا ہی درد تمہیں لگے گا۔ مخلصی کبھی آسان نہیں مگر عظیم ہے۔ کتابیں اور مشاہدے حقیقت سکھاتے ہیں، مگر وہ سبق مضبوطی سے تب جڑتا ہے جب وقت اور لوگوں نے سکھایا ہو۔ گھریلو فیصلے باہر والوں کے حوالے کر دینا خاندان کی تباہی کی علامت ہے۔ وہ دل تب برباد ہو جاتے ہیں جن کے اندر خالق سے زیادہ مخلوق کی چاہت بس جائے۔ خاموشی، محبت اور نیکی اور صدق دل، یہی وہ راستے ہیں جو انسان کو اندر سے مضبوط کرتے ہیں۔ کمزور وہ نہیں جو گرتا ہے،
بلکہ وہ ہے جو گر کر اٹھنے کی ہمت نہیں کرتا۔ دوسروں کی عزت کرنے والا خود سب سے زیادہ معزز ہوتا ہے۔ شکر گزار انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، چاہے اس کے پاس کم ہی کیوں نہ ہو۔ سچ بولنے کی ہمت کرو کیونکہ یہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ بہترین انتقام اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، نہ کہ دوسروں کو نقصان پہنچانا۔ سب کچھ مل جانے کے بعد بھی جو شکر گزار نہ ہو وہ ہمیشہ تنگ دست ہی رہے گا۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو دوسروں کی خوشیوں میں خوش رہنا سیکھو۔ زندگی کی سب سے بڑی جیت اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ جو دل سے کام کرتا ہے دنیا اسے یاد رکھتی ہے۔ خاموش دعائیں سب سے زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ زندگی میں سکون چاہیے تو اللہ پر بھروسہ رکھو، دنیا پر نہیں۔ جو چیز تمہاری روح کو سکون نہ دے وہ تمہارے لیے نہیں بنی۔ کبھی کبھی شادی کے بعد رشتوں میں اچانک تلخیاں، بیماری اور گھر میں بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے، تو لوگ سوچتے ہیں کہ شاید سسرال والوں نے اور کسی نے جادو کر دیا ہے۔ لیکن اصل سمجھداری یہ ہے کہ پہلے تسلی سے بات کو سمجھا جائے، پھر صحیح طریقے سے حل کیا جائے۔ جادو اور منفی اثرات کی ممکنہ نشانیاں لازمی چیک کریں۔ یہ نشانیاں ہمیشہ جادو کی وجہ سے نہیں ہوتی، لیکن اگر کئی باتیں اکٹھی ظاہر ہوں تو روحانی پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اچانک بار بار بیمار ہونا لیکن ڈاکٹر کو کوئی وجہ نہ ملنا، نیند نہ آنا اور ڈراؤنے خواب آنا، دل میں بلاوجہ ڈر اور گھبراہٹ رہنا، میاں بیوی کے درمیان بے وجہ جھگڑے اور دوری پیدا ہونا، گھر میں ہر وقت تناؤ اور بوجھ محسوس ہونا، چیزیں بار بار ٹوٹنا اور گم ہو جانا، عبادت میں دل نہ لگنا اور قرآن سنتے ہی بے چینی محسوس ہونا۔ یاد رکھیں، ان میں سے کئی باتوں کی طبی اور نفسیاتی وجوہات بھی ہو سکتی ہے، اس لیے فوراً جادو کا فیصلہ نہ کریں۔ ان نشانیوں کے ساتھ سب سے پہلے کیا کریں؟ سب سے پہلے ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں تاکہ جسمانی اور ذہنی مسئلہ صاف ہو جائے۔ کسی معتبر عالم اسلام اور امام سے مشورہ کریں جو صرف قرآن و سنت کے مطابق بات کرتے ہوں۔ غلط اور غیر شرعی عامل کے پاس ہرگز نہ جائیں جو پیسے اور پھر عجیب عمل مانگے اور کرنے کو کہے۔ گھر میں صفائی، روشنی اور قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام کریں۔ ان چند احتیاطوں کے ساتھ چند اہم اصول بھی اپنائیں۔ کسی پر بغیر ثبوت الزام مت لگائیں، خاص طور پر اپنے سسرال والوں اور رشتہ داروں پر۔ اگر کسی چیز پر شک ہو تو اسے جلانے اور پھینکنے کے بجائے کسی عالم کو دکھائیں۔ کسی سے جھگڑا نہ کریں بلکہ خاموشی سے اپنی حفاظت کے عمل کریں۔ گھر کے ہر کمرے میں آیت الکرسی اور سورت الفلق اور سورت الناس کی تلاوت کریں۔ ہمیشہ وضو میں رہنے کی کوشش کریں، اس سے دل و دماغ مضبوط رہتا ہے۔ اس طرح کے جادو کا توڑ قرآنی اور روحانی علاج کے ساتھ کریں۔ روزانہ صبح اور شام یہ عمل کریں۔ نمبر 1، سورت الفاتحہ ایک بار صبح اٹھنے کے بعد اور شام سونے سے پہلے ضرور پڑھیں۔ نمبر 2، آیت الکرسی ایک بار صبح شام لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ نمبر 3، سورت الاخلاص اور سورت الفلق اور سورت الناس تین بار صبح شام لازمی پڑھیں۔ نمبر 4، ان کے بعد دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر پورے جسم پر پھیر لیں۔ نمبر 5، دن میں ایک بار سورت البقرہ کا کچھ حصہ سنیں اور پڑھیں، چاہے آدھی ہی صحیح۔ یہ عمل مسلسل 21 دن تک کریں۔ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں، اس سے دل کو سکون اور حفاظت ملتی ہے۔ گھر میں سکون اور حفاظت کے لیے فجر کے بعد اور مغرب کے وقت قرآن کی تلاوت اور ذکر اذکار کا ماحول بنائیں۔ گھر میں گندی اور ٹوٹی چیزیں نہ رکھیں۔ نمک اور پیاز کے چھلکے اور پرانی چیزیں جمع نہ ہونے دیں۔ بچوں کو سوتے وقت سورت الفلق اور الناس پڑھ کر دم کریں۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کو کہنا عادت بنائیں۔ ایسے کام جو کرنے سے گریز کریں۔ کسی غیر عالم اسلام اور عامل کے کہنے پر جانور ذبح کرنا، خون بہانا اور عجیب عمل ہرگز نہ کریں۔ کسی انسان کو برا کہنا اور بد دعا دینا گناہ ہے، چاہے آپ کو شک ہی کیوں نہ ہو۔ جادو کے خوف میں عبادت چھوڑ دینا اور ہر بات کا الزام جادو پر ڈال دینا غلط ہے۔ اللہ پر بھروسہ کم نہ کریں، اصل حفاظت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، مجھے اور میرے گھر والوں کو
اور میرے رشتوں کو ہر قسم کے جادو اور نظری بد اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھنا، ہمارے دلوں میں سکون اور زبانوں پر خیر اور گھروں میں برکت عطا فرما۔ آمین سما آمین۔